السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن آئے گا جب تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت کے ذریعے راضی کیا جائے گا۔ ایک دن آئے گا جب تمہیں تمہارے صبر کا اجر ملے گا۔ ایک دن آئے گا جب تمہیں تمہاری تڑپتی ہوئی پکار کا جواب ملے گا۔ ایک دن آئے گا جب تمہارے دل کو سکون اور خوشی کا پیغام سنا دیا جائے گا۔ ایک دن آئے گا جب تمہارا ہر غم کا آنسو خوشی میں تبدیل ہو جائے گا۔ ملے گا تمہیں تمہاری دعاؤں کا جواب، بس تھوڑا صبر اور ملے گا تمہیں تمہارے صبر کا اجر، بس تھوڑا صبر اور ملے گا تمہیں تمہارے ہر درد کا علاج، بس تھوڑا صبر اور ملے گا تمہاری روتی آنکھوں کو سکون، بس تھوڑا صبر اور ملے گا تمہیں تمہاری خواہش سے بہت بہتر، بس تھوڑا صبر اور آنسو لیکن کس بات کی وجہ سے؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدے پر یقین نہیں؟ کیا تم جانتے نہیں کہ آزمائش وقتی ہے؟ کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو روئی ہوئی آنکھوں سے مانگنا بہت پسند ہے؟ کیا تم جانتے نہیں کہ اس نے تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے اس کا حل بنایا ہے؟ کیا تم جانتے نہیں کہ وہ تمہارے دل کی ہر دعا سے واقف ہے؟ کیا تم جانتے نہیں کہ اب یوں ہی رو رو کے دعا کرنا تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کن کی جانب کھینچ رہا ہے؟ کیا تم جانتے نہیں کہ تہجد تمہارے پاس مکمل قبولیت کا ذریعہ ہے؟ کیا تم جانتے نہیں کہ جو تم سے دور گیا ہے وہ یقیناً تمہارے حق میں بہتر ہی نہیں تھا؟ کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر بہتر لیتا ہے تو بہترین سے نوازتا بھی ہے؟ خاموش لوگوں کی پکار سن لیتا ہے، سجدوں میں رونے والوں کی بات مان لیتا ہے۔ اگر تم مانگنا بھول بھی جاؤ تو پھر بھی عطا کر دیتا ہے وہ۔ اگر تم جو گرنے لگو تو فوراً تھام لیتا ہے وہ۔ تم لاکھ غلطیاں کر لو پھر بھی معاف کر دیتا ہے وہ۔ تم جو اس کی رضا میں راضی ہو جاؤ تو تمہیں تمہاری رضا دیتا ہے وہ۔ تمہیں تہجد کے ذریعے قبولیت کی خوشخبری دیتا ہے وہ۔ ذرا سی دیری انکار نہیں، تمہیں محض اپنے قریب کرتا ہے وہ۔ جو دعا لبوں پر لا سکتا ہے اس دعا کو قبول بھی کر سکتا ہے وہ۔ اتنے درد کے باوجود بھی اگر تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً تمہیں اجر دینے کے لیے چن لیا گیا ہے۔ گھبراؤ نہیں، تمہیں عارضی نہیں بلکہ حقیقی سکون کے لیے چن لیا گیا ہے۔ تم جو کہتے ہو کہ آخر میں ہی کیوں، تو جان لو تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دوستی کے لیے چن لیا گیا ہے۔ جو پروردگار پہاڑوں پر چلنے والی چونٹیوں کے قدموں کی آہٹ تک سے واقف ہے، وہ پروردگار کیسے تمہاری سجدوں میں لی جانے والی سسکیوں سے ناواقف ہوگا؟ اگر تمہاری زندگی میں بھی بے شمار طوفان ہوں تو پریشان مت ہو۔ زندگی میں آنے والا ہر طوفان سزا نہیں ہوتا۔ کچھ طوفان ہمیں کامیابی تک لے کر جانے کے لیے آتے ہیں۔ کیا تم بھول گئے واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا؟ جب درد حد سے بڑھ جائے، جسم بے بس اور بے جان ہو جائے، یہاں تک کہ نماز بھی نہ پڑھنے کا دل کر رہا ہو تو محض حاضری لگا لیا کرو اور بتایا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہ آپ کی محبت میں آیا ہوں۔ سنو، جب چاروں طرف کچھ نظر نہ آئے، جب سب راستے بند نظر آئے، جب سب ساتھ چھوڑ جائیں، پھر بھی صبر کرتے رہنا جو بھی ہو جائے، کیونکہ جب سب کچھ ناممکن لگنے کے بعد بھی تم صبر کرتے ہو تب بنتے ہیں کن کے ذریعے، تب ملتا ہے تہجد کی نمازوں کا اجر۔ سنو تو پھر دعا کرنا کسی بھی حالت میں مت چھوڑنا، اور اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ وہ ہر حال میں دے گا۔ صبر کرنا اور پھر دیکھنا کہ وہ تمہاری دعاؤں کا جواب ان کی صورت میں دے گا۔ اور جب لگاتار دعائیں عرش کے در کھٹکھٹاتی ہیں تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب مہربان ہو ہی جاتا ہے۔ وہ تمہاری تمام بے سکون اور راتوں کا گواہ ہے، اور اس نے تمہاری ان بے شمار دعاؤں کا بھی حساب رکھا ہے جو تم نے اس کے سوا کسی سے نہیں کہی۔
وہ تمہیں برے وقت سے اس لیے گزارتا ہے تاکہ تم اپنے اچھے وقت میں اسے یاد رکھ سکو۔ فکر نہ کرو، تمہارا یوں نمازوں میں رونا ضائع نہیں ہو جائے گا۔ کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ کی مدد بس قریب ہے؟ دیکھنا جلد ہی وہ تمہیں تھام لے گا اور تمہاری سب دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جب تم سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہو تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا، کیونکہ تمہارا رب بہت باعزت ہے اور اس کو حیا آتی ہے تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے جب تم اس سے رحم مانگتے ہو۔ دعا کرتے رہنا، رکنا مت، کیونکہ وہ آزماتا انہی کو ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو پھر یہ آزمائش سزا کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو تحفہ ہے کہ اس نے اپنی محبت کے لیے تمہیں چنا ہے۔ تم اس کی ذات پر توکل رکھو اور صبر کے ساتھ انتظار کرتے رہو، اور تمہاری دعاؤں کو رد کر دے ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے تب بھی یہ یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ ہے۔ تمہاری تہجد کی دعا ہی تمہارے لیے ایسے راستوں کا ذریعہ بنے گی جو تمہیں قبولیت کے اس مقام تک لے جائے گا جہاں تم دیکھو گے انہیں اپنا مقدر بنتے، جن کا ملنا تمہیں ناممکن لگتا تھا۔ تم کسی شخص کے اندر کی حقیقت کو کبھی نہیں جان سکتے۔ تم کو کیا خبر یہ مسکرانے والے اللہ کے روبرو کتنا روتے ہیں۔ کچھ تو بات ہے جو تمہارا دل ایک ہی دعا پر رکا ہوا ہے، کچھ تو بات ہے جو تم یوں صبر کرتے جا رہے ہو، کچھ تو خاص رکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تم تہجد کی نماز تک جا پہنچے۔ جب بات تہجد تک جا پہنچے تو پھر ناممکن کچھ نہیں رہتا، وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جس کی امید بھی نہ ہو۔ دعاؤں میں سکون ملنے لگے تو سمجھ جاؤ دعائیں قبول ہو گئیں، کیونکہ ان دعاؤں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے۔ جب دعاؤں اور سجدوں میں آنسو بہنے لگے تو قبولیت کے سمندر میں ہلچل ہونے لگتی ہے۔ صبر مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا کن سے خالی نہیں آئے گا۔ تمام دعائیں قبول ہوں گی، یہ وعدہ ہے تم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ دیر تو محض تمہاری بہتری کے لیے ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں ہے تمہاری دعاؤں کو نہ اپنے وعدوں کو۔ اس کے روبرو بہے گئے تمہارے ہر ایک اشک کو وہ وسیلہ بنا دے گا۔ جلد ہی وہ کن فرمائے گا اور تمہارے بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹ لے گا۔ اب جو تمہیں بن مانگے سب کچھ عطا کرتا ہے، وہ تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب تم کچھ مانگو اور وہ عطا نہ کرے؟ خاص کر تہجد جیسی لاڈلی نماز میں تم اپنی نیند کو وقف کر دو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دل کو کبھی مایوس نہیں کرتا جو دل ٹوٹنے کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا میں راضی رہتا ہے اور صبر کے ساتھ کن کا انتظار کرتا ہے۔ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تہجد کی تاریکیوں میں مناؤ، پھر دیکھنا وہ تمہیں کن کی صبح سے نوازے گا۔ کچھ لوگ بہت خاص ہوتے ہیں، جب ان پر درد یا تکلیف آتی ہے تو صبر کرتے اور نماز سے مدد لیتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنا درد کسی کو نہیں بتاتے۔ جب حالات زیادہ خراب ہو جائیں تو اسے ایسے لوگ بجائے غم زدہ ہونے اور نا امید ہونے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے ساری رات انتظار کرتے کہ کب وقت تہجد ہو اور ہم ساری بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بتائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بھی ایسے لوگوں کے لیے سوائے جنت کے کوئی اجر نہیں۔ درد انہیں دکھا کر کیا کرنا جو آپ کا درد سمجھ نہ سکے۔ آپ کا درد محض وہی سمجھ سکتا ہے جو آپ کا دوست بھی ہے اور رب بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ نہیں کرتا جو تمہیں اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ کرتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہیں یوں دکھ میں اکیلا چھوڑ دے گا، تمہیں لگتا ہے اس تک تمہارا رونا اور فریاد کرنا نہیں جا رہا،
تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ تم کس تکلیف سے گزر رہے ہو، بس وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا اس کا بندہ آزمائش میں پورا اترتا ہے کہ نہیں۔ جب یہ آزمائش گزر جائے گی تو پھر تمہیں وہ سب عطا کرے گا جو تم مانگتے ہو۔ ساری بات ہی کامل یقین کی ہے، ورنہ اگر دعا رد ہی ہونی ہوتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی دعا کا نہ کہتا۔ تمہارا ایک ہی دعا کے لیے تہجد تک جانا بے وجہ نہیں۔ تم یقین کے ساتھ مانگو، دیر ہو سکتی ہے لیکن انکار نہیں، وہ عطا کرے گا کیونکہ وہی عطا کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہو رہا ہے، بس صبر کرنا سیکھ لے۔ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی آپ کو سب عطا کر دیتا ہے جس کے لیے آپ رو رہے ہیں۔ جو چیز جتنی ناممکن ہوتی ہے وہ اتنی ہی ممکن بھی ہوتی ہے، لیکن کون جانے ہم ذرا سی دیر دیکھ لیں تو انکار سمجھ لیتے ہیں۔ صبر و دعا کی ضرورت ہے، پھر تم دیکھو گے اس دیر کے بعد کن فرما دیا جائے گا اور تمہاری من پسند چیز کو تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ کہ تمہیں کب کیا اور کیوں چاہیے۔ اگر آج تمہاری زندگی سے کچھ گیا ہے تو جان لو وہ یقیناً تمہارے حق میں بہتر نہیں، ورنہ اگر اس وقت تمہارے حق میں بہتر ہوتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی دور ہی نہ کرتا۔ تم یقین رکھو وہ اللہ ہی نا انصافی نہیں کرے گا، جو کرے گا وہ بہترین ہوگا۔